ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جناب، تو کچھ بھی معلوم ہے جو بھی سورہ حجرات کے بارے میں ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کچھ بھی کون سے پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم صرف یہ سوالات اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ایک ذہن، ہم بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر اٹھیں نا، تو ذرا ذہن یکسو ہو جائے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب میں یہ آپ سے، یہ ضروری مجھے جاننا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ معلومات دیں، لیکن ہمارا ذہن فوکس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 26ویں پارے میں ہے. اس سے پہلے ایک زبردست سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فتح، اور اس کے بعد ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ قاف. اس کے درمیان میں یہ سورت ہے 26ویں پارے میں. اس کے اندر چھوٹی سورت ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب سے دیکھیں تو 49 نمبر سورہ ہے، اور آیتیں اس کے اندر صرف 18 ہیں، 18 یعنی. ٹھیک ہے، اور حجرات کا مطلب کیا ہے؟ حجرات کا مطلب، ٹھیک ہے، حجرا کا لفظ نہیں سنا ہم نے اردو میں؟ حجرا، ہاں، وہ جو اردو میں کہتے ہیں نا حجرا، یہ اس کا پلورل ہے. تو کیا ہوگا اس کا مطلب؟ کمرے. حجرا بیسیکلی چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حجرات کا مطلب کیا ہوگا؟ کمرے. صحیح ہے، تو اس کا نام کمرے کیوں ہوگا یار؟ ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا مطلب گھر، مطلب گھروں کے بارے میں کچھ؟ اچھا، قرآن کریم کی عجیب بات ہے یہ، اور بہت دلچسپ بات ہے. قرآن کریم کی کتنی سورہ ہیں؟ ٹھیک ہے، ان میں تمام سورتوں کا نام جو بھی ہے جس سے ہم اسے پکارتے ہیں، وہ سورت کا نام اسی سورت کے اندر ہی سے لیا جاتا ہے، سوائے سورہ اخلاص کے. اخلاص کا لفظ سورہ اخلاص میں نہیں. ٹھیک ہے، باقی ہر سورت کا جو بھی نام ہے وہ اس سورت کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں. اب یہ اس میں پھر انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو بہت زبردست اس کا طریقہ ہے. مطلب سورتوں کے ناموں میں بہت تنوع ہے، یعنی بہت الگ الگ انداز میں ان صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں. بہت سارے نام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جو بعد میں رکھے گئے. مثلا بعض صورتوں کے 25 نام ہیں. ایک سورہ ہے ایسی قرآن کریم میں، سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے، بعض صورتوں کے 13 نام ہے، سورہ توبہ. ہے نا، ہم دو چار نام جانتے ہیں. اب کچھ نام اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف جب ان کے بارے میں گفتگو کی تو ان کے بارے میں کہا، اور کچھ نام جو ہے نا وہ بعد میں جب لوگ اس پر بات کرتے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، جب ان پر بات کرتے تھے نا، تو اس صورت کو اپنے جو ایک ان کا فہم و سمجھ ہوتی تھی اس کے اعتبار سے جو اس میں نمایاں ترین بات سمجھتے تھے، وہ صورت اس نام سے پکارتے تھے. ٹھیک ہے، ایک صورت کے بہت سارے نام بھی ملتے ہیں، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں لیکن جس کا صرف ایک نام ہے سورہ حجرات، انہی میں سے ہے. ہاں بالکل اس کے اندر ہے، لیکن اصل فوکس اس سورہ کے اندر ہمارا لیڈرشپ پر نہیں ہے، پر ہے. دیکھیں نا، ایک ماحول، ایک معاشرہ کیسے بہترین سے بہترین بن جائے. ظاہر بات ہے دنیا کے کسی بھی ازم، فلسفے، دین کی طرح ایک دین اسلام بھی اس کے بارے میں ایک فریم ورک رکھتا ہے، ایک اپنا طریقہ رکھتا ہے، ایک اپنی ہدایات رکھتا ہے نا. اب اور وہ اس کے اندر اتنی جامعیت ہے، یعنی اتنا وہ زبردست ہے کہ وہ بڑا کلچر ہو جس کو ہم ریاست کہتے ہیں، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے بڑے اسکیل پر ایک سوسائٹی کو تخلیق کیا تھا نا، یا بہت چھوٹا کلچر ہو جسے ہم گھر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یا درمیانہ ہو جسے ہم کمپنی، فیکٹری یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کلچر کہاں بنتا ہے؟ جہاں چند لوگ مل، مطلب ہے کہ رہنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو وہاں ایک انسان آ جاتا ہے. اب یہ معاشرہ، یہ کلچر، چاہے وہ بڑے اسکیل کا ہو یا چھوٹے اسکیل کا ہو، یہ بہترین سے بہترین کیسے بنے، ہے نا. تو اس کے لیے ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے اسکیل پر یہ دکھایا. اب اس میں بہت ساری ہدایات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اتفاق تو ہم نہیں کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور پھر قرآن کریم نے ان میں سے جو اصول ہیں نا وہ اس صورت کے اندر جمع کر دی، مختلف واقعات، مختلف ہدایات کے ضمن میں. تو ایک ایسا بہترین معاشرہ، بہترین کلچر، چاہے ہم اپنے گھر میں بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، چاہے ہم اپنے خاندان میں بنانا چاہیں، چاہے کرتے ہیں اس جگہ پہ بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے ایک ہدف یہ بھی ہے، چاہے ہم اپنے عمومی معاشرے کے اندر بنانا چاہیں، تو یہ اصول ہمارے لیے
ٹھیک ہے. اچھا اب ظاہر بات ہے قرآن کریم کی آپ کو کبھی بھی تفسیر سننے کا موقع ملا ہوگا تو قرآن کریم بڑی مطلب عظیم کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس کے لفظ لفظ کے اندر بہت ساری ہدایت. چونکہ ہمارے پاس وقت ہے لہٰذا ہم صرف فوکس کریں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ آپ کی نظر سے گزر جائے کہ اس صورت میں ہمارے ماحول ہمارے کلچر کو بہتر بنانے کے لیے دین کیا نظریہ ہمیں دیتا ہے, ہمارا قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی نظر سے گزر جائے اس کا ترجمہ, اور درمیان میں کچھ چھوٹی چھوٹی اہم باتیں جو اس سے لرننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں تیزی سے اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. ٹھیک ہے, تو ایک ڈیٹیل تفسیر بالکل نہ اس کا ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ابھی یہ پلان ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ یار سورہ حجرات گزر جائے نا, اگر میرا دین کلچر اور ماحول کو بہتر کرنے کے بارے میں اگر کوئی ہدایت رکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس ترتیب سے ہے. ٹھیک ہے, تو فوکس ہمارا کیا ہے, دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, اس صورت مبارکہ کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے, ہماری نظر سے گزر جائے, یہ ایک لرننگ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپڈیٹ رکھیں نا اس کو, اس کے بعد رہتی ہے. تو میرے بھائی ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دینی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, ایمانی اعتبار, انٹلیکچل لیول وہ بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے کہ ہم اسی دین پر صرف اکتفا کر کے اس کو یہ فضیلت ہے نا, بھی ایک علم کا حصہ ہے, اس کو اس زاویے سے دیکھیں. تو نمبر ایک ہمیں اس کا ترجمہ سیکھنا ہے. نمبر دو, ہمیں اس میں جو موٹی موٹی اہم ترین ہدایتیں ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا پھر. تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہمیں تیز چلنا پڑے, لیکن جہاں کہیں کسی بھی موقع پر جو آن لائن لوگ موجود ہیں یا آپ لوگ کہیں بھی آپ کو اگر کسی بارے میں سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے سوال انٹرو میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے, 26ویں پارے میں 18ویں آیتیں ہیں, اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ 90 سال میں نازل ہوئی. صلوات والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے 10ویں سال. مطلب ہے کہ یہ جب اکثر دین مکمل ہو چکا تھا, مسلمان تربیت کے بہت سارے مراحل سے گزر چکے تھے. ٹھیک ہے, تو جتنی السلام کی زندگی میں, ٹھیک ہے, اس کا اتنا زیادہ یعنی اس کی اہم قرآن تھا. آخری صورتیں جو مدنی صورتیں اور جو ہوئی, ٹھیک ہے, چونکہ ایک اسٹرکچر ہے, بڑے اسکیل پر بڑے لیول کے احکامات, تو یہ اہمیت ہے. اور اکثر آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی, اور کچھ نصیحتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم میں کہیں نہیں ہیں, اور کچھ جتنی وضاحت میں ہے اتنی وضاحت سے کہیں نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ محسوس کریں گے. تو یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہترین معاشرہ, اور جن چیزوں سے وہ معاشرہ بنتا ہے اور جن رویوں سے وہ خراب ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں. دونوں دونوں ڈائمینشن رکھتی ہے یہ صورت. اچھا ظاہر بات ہے کہ میں نے آپ سال تھا, اس کے بعد 1 سال بعد ہی اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اب اس وقت ظاہر بات ہے بڑی ڈائیورسٹی تھی ایک مسلم سوسائٹی کے اندر, ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس مختلف جگہوں سے وفود آتے تھے. ٹھیک ہے, یہ جو 9 ہجری کا سال ہے نا, اس کا سیرت میں انشاءاللہ اگر ہم پڑھیں گے نا تو اس کو کہتے ہیں عام الوفود, وفود کا سال. پورا سال پورے جزیرے سے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بڑی طاقت دے دی تھی, اسٹیبلش ہو گئے تھے مسلمان. تو یہ دوسرے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے رکنے کے لیے رکے ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو نصرت فتح, تو وہ ساری بیریئر ساری رکاوٹ میں ختم ہو گئی. تو بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کچھ پرانے تھے جو شروع سے چل رہے تھے, کچھ درمیانے تھے جن کی تربیت. تو ہمارا ہدف ہے ایک بہترین معاشرے کی کو بلڈ کرنے میں کیا کردار. پہلے تو میں آنا چاہیے نا, اور پھر اس کے بعد ہم سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ کرتے ہیں. یہ جو صورت ہمیں بتاتی ہے نا, اگر ہم بالکل اس کو اس کی سمری بتائیں کہ کیا یار وہ ہے, وہ ویلیوز کیا ہے کہ جو یہ صورت بتانی چاہ رہی ہے نا, تو اس کو ہم بالکل سمری میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں. ادب و طاعت, اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں نا, ادب, طاعت مانے اطاعت فرما برداری, عدل, مساوات, وہ ایمان جس کے ساتھ عمل ہو. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر ہم اس کی بڑی تھیم میں دیکھیں گے, میں بہت زیادہ اس پر وقت کی کمی کی وجہ سے بات نہیں کر سکوں گا. یہ 2 ونگ ہے نا, یہ دونوں مل کر صحیح اسلامی اخوت کو ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے نتیجے میں یہ پھر اخوت
یہ پیدا کرتی ہے عدل اور مساوات کو. ٹھیک ہے. اور ایک ادب ہے وہ ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے، فزیکل. ٹھیک ہے، ادب و آداب جسے ہم کہتے ہیں. اور ایک حقیقی ادب ہے جس کو کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کا ادب کرتا ہوں تو آپ کی بات مانوں گا، اس کو کہتے ہیں اطاعت. دوسری طرف ایک ایمان ہے نا. اب ایمان کا مطلب ہی اطاعت ہے. اب اس اطاعت کے دو رخ ہیں. ایک ہے ظاہر میں کہ ظاہر کے اندر میں ایمان اسلام کی چیزوں کو مان رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں اسلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے کہ جو میری دل کی گہرائی میں اتر گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی شروع شروع میں کلمہ پڑھتا ہے نا تو بظاہر تو وہ ایمان لا رہا ہے. ٹھیک ہے، نارمل کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، لیکن شروع میں وہ اسلام لا رہا ہے، اسلام کے ظاہر کو قبول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی پر سارے فیصلے ہوتے ہیں. دل کا معاملہ تو وہ اس کا اور اللہ کا ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے وہ اپنے عمل سے پروف کرتا ہے کہ ان تمام حقیقتوں پہ وہ یقین رکھتا ہے جس پر وہ ایمان لے کر آیا تھا، تو وہ پھر ایمان کی حقیقت بھی اس کو حاصل ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو اور لہذا ایمان کے تقاضوں پر استقامت کے ساتھ عمل، تو یہ دو چیزیں اگر ہو تو پھر یہ عدل و مساوات جنم لیتی ہیں. تو جب بھی ایمان و طاعت ہوگی، اسلامی اخوت پیدا ہوگی، معاشرے میں عدل و مساوات ہوگی، جیسا کہ صحابہ کے معاشرے میں تھا، جیسا کہ اس کے بعد کے معاشروں میں تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو پیدا کر دیا تھا، بنا دیا تھا. جب بھی یہ ادب و طاعت و ایمان و عمل یہ ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اختلاف ہوگا، امت کے اندر انتشار ہوگا، اور پھر عدل اور مساوات کی ضد ظلم و ناانصافی. تو یہ سورت کی ایک یہ تھیم ہے. اور اب اس صورت میں دیکھیں دو سچویشن پر خاص طور پہ فوکس ہے. ایک یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کہیں کوئی اختلاف کی صورت ہو، جس کو تنازع کہہ سکتے ہیں ہم، تو پھر یہ بنیادی طور پہ میں نے سمری بنائی یہ صورت کیا کہتی ہے ہم کو. ٹھیک ہے، آج شاید فوکس ہمارا اس پر ہوگا. ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، 18 آیتوں کو، 10 آیتیں اور 8 آیتیں. ٹھیک ہے، آخر کے 8 آیتوں میں زیادہ ڈیٹیل تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نے ذرا کم کر دیا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 10 آیتوں کو ہم سمجھیں. 10 آیتوں میں اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ فوکس ان چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر مسلم سوسائٹی معاشرے میں یا آپس میں رہنے والے لوگوں میں کسی بھی اسکیل پر، کسی بھی کلچر میں اگر آپس میں کسی چیز پر اختلاف ہو رہا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اور بعد میں بھی کافی اہم ترین نصیحتیں. اور اگر مطلب نارمل کنڈیشن چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، تو اب پھر جو ہے نا وہ پھر دو مزید قسم کے ایک جو ہے نا وہ ایک نصیحتوں کا دو 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 قسم کی نصیحتیں ہیں کہ اگر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر غیر موجودگی میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو حصہ ہے ہمارا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ اگلے حصے میں ہوگا. ٹھیک ہے، آج ہم شروع کے حصے پہ فوکس کر رہے ہیں. ترتیب یہ ہوگی کہ ہر آیت آپ کے سامنے آئے گی، اور آیت با آیت ہم پہلے ترجمہ دیکھیں گے، اور اس میں جو چیزیں سیکھنے کی ہے، اہم ترین جو نصیحتیں ہیں، جو لرننگ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کلیئر ہے؟ تو اس میں ابھی تک کسی بات کے سمجھنے میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی؟ دونوں ضروری ہے، لیکن میں یا آپ ہم دونوں ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام کے بارے میں چونکہ ظاہر میں نظر آ رہا ہے تو میں اور آپ ایک دوسرے پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، بات کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یعنی دین کا ہمیشہ تقاضا یہ ہے کہ جب آپ نے اسلام کو ایزا نظریہ حیات آپ نے جب قبول کیا ہے نا، تو آپ اس اپنی پریکٹس میں بھی اس کا لے کر آؤ، اور وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو مطلب بڑھاتی ہیں. یعنی جیسے جیسے آپ ایمان کے تقاضوں پہ عمل کریں گے ویسے ویسے ایمان کا گراف بھی آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ آخر میں ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھیں گے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس طرح کوشش کی ہے کہ اس طرح ترجمہ ہو جائے کہ بہت آمنے سامنے بالکل لف بلف ہو جائے. یا ایھا الذین آمنو، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لا تقدموا، آگے نہ بڑھا کرو، آگے نہ بڑھا کرو. ایک بالکل کامن لفظ ہے. کس کے آگے نہ بڑھو؟ بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ، بے شک یقیناً اللہ، سمیع، سب کچھ سنتا ہے، علیم، سب کچھ جانتا ہے. یہ پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جہاں کہیں اسلامی سوسائٹی معاشرہ ہوگا یہ اس کی بنیاد بھی ہے، یہ اس کا دستور بھی ہوگا. ٹھیک ہے،
اور پاکستان کے اندر بھی جو ہمارے دستور و منشور کے ساتھ جو ہے نا وہ قرارداد مقاصد ہے، یاد ہے کسی کو کیا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، وہ یہی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنہ کے خلاف اس ملک کے دستور و قانون میں نہیں بنے گا۔ بیسیکلی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، سیکھنے کی کیا چیز ہے؟ آسانی کے لیے میں نے ہائی لائٹ کر کے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کلر کو تھوڑا سا دیکھنا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اس صورت میں 5 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے کسی صورت میں اس کے مدنی ہونے کی۔ جو صورت مکی زمانے میں نازل ہوئی تھی اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہوتا تھا، اس میں ہوتا تھا یا ایھا الناس۔ ٹھیک ہے، عام طور پر یہ ہے، کبھی کبھار اس سے ہٹ کر بھی عام طور پر 95% آپ کہتے ہیں یہ اصول ہے کہ اگر کسی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے تو وہ مدنی صورت ہوتی ہے، یا ایھا الناس ہوتا ہے تو وہ مکی صورت ہوتی ہے۔ اس میں 5 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے ایمان والوں کو ہمیشہ ایمان کی عزت افزائی کے ساتھ پکارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا حصہ اس کا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ میں نے عرض کر دیا ایمانی معاشرے کی بنیاد ہے اس میں کہ جو سورس ہے نا اس سوسائٹی اور کلچر کی، جو اسلام کو اپنا دین سمجھتی ہے، اس کی سورس اور منبع وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، ان سب میں حتمی فیصلہ اور حتمی رائے ایمان والے کے نزدیک کس کی ہوتی ہے؟ بتائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارا جو سورس ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی توحید المنبع، عربی میں اس کو کہتے ہیں، یعنی ہم سب جو پلٹ کر ہمیں کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنا ہے صحیح و غلط ہونے کا یا اچھی یا بری ہونے کا، اس کے لیے ہمارے پاس وہ بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، سیرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ادب بھی پتہ چلا آپ کی موجودگی میں بھی۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑا واقعہ ذکر کرتا ہوں، آپ کی موجودگی میں بھی کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کی رائے سے پہلے اپنی رائے دے دے، ٹھیک ہے، یا آپ کے بتانے سے پہلے خود کوئی بتا دے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ایک موقع پر ایسا ہو گیا تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کچھ پوچھا گیا یا کوئی معاملہ سامنے ہے اور ان کی رائے دینے سے پہلے آپ اپنی رائے دے دو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ذرا کامن اس کو پھیلا لیں تو مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی پوری امت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی کسی رائے کو چاہے کتنی ہی آپ کو جو ہے نا وہ بہت اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر، ان کی بتائی ہوئی ہدایت پر آپ ترجیح نہیں دے سکتے، اس کو آگے نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ امت کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور امت کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کی بتائی ہوئی ہدایت کے سامنے اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، اپنی یا کسی اور کی رائے کو، نظریے کو، ازم کو، فلسفے کو، تہذیب کو، کسی کو بھی آپ مقدم کرتے ہیں تو اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور ان اللہ سمیع علیم، اللہ جانتا ہے کون کس انداز میں کس بات کو، ہے نا، کس لیول پر، کس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم کر رہا ہے کہ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو ہمارا معاملہ۔ یہ صورت بار بار ایک اندر سے کنیکٹ کرتی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے، تو یہ تمہیں اس بارے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا، کیا ترجمہ ہوگا؟ بلند مت کیا کرو، اصواتکم، آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر۔ اچھا، یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی لکھی ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو لے جائے، جب بھی وہاں سلام کے لیے پیش ہوتے ہیں تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، آج بھی یہی حکم ہے۔ وہاں چاہے آپ دعا کر رہے ہوں، رو رہے ہوں، آپ کی آواز بلند ہونا آپ کے لیے اس قرآن پاک کی آیت کی روح سے حرام ہے۔ اپنے جذبات کو وہاں قابو پانا ہے، بہت دھیمے، بہت دھیمے، درود و سلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے چیخ کر نہیں پیش کرنا،
ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جب کوئی سلام پیش کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آج بھی ہے اور زندگی میں یہی ادب تھا کہ آپ کی آواز سے اونچی کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہو بالقول، ولا تجہروا، اور زور سے نہ بولو، لہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالقولی بات کرتے ہوئے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے، وہ جہر اونچی آواز کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ موجود ہوں اونچی آواز نہیں کر سکتے، اگر آپ سے بات کر رہے ہیں تو بھی زور زور سے اس طرح نہیں بول سکتے جس طرح آپس میں بے تکلف گفتگو ہوتی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس میں زبردست دیکھیں تربیت ہے نا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح کی بے ادبی کر لو اور ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال کیا ہو جائیں، برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ ہوگا تو یہی کہ بھئی کوئی بڑا کام تو نہیں کیا، کفر و شرک تو نہیں کیا، لیکن فرما رہے ہیں جو کفر و شرک کی جو نحوست ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بھی آپ اگر آپ کے مرتبے کی کوئی کمی کسی کے انداز لہجے بات سے ہو جائے تو اس کے اعمال اللہ کے ہاں ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی بنیادی باتیں اس میں ہم نے لکھی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ صورت اس سال میں نازل ہوئی تھی جب پورے جزیرے سے وفد آ رہے تھے، اچھا، جب بھی کوئی وفد آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کر کے، چونکہ قبائلی ایک ٹرائبل سسٹم تھا تو ان کا ایک سردار امیر مقرر کر دیتے، بس اوقات وہ اس سے الگ ہوتا تھا جو پہلے سردار ہوتا، ٹھیک ہے، ان کے حالات معلوم کر کے ایک وفد آیا تھا بنی تمیم کا، اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن حضرت ابو بکر و عمر وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ فلاں شخص سے سمجھدار لگتا ہے، اس کو ان کا امیر مقرر کرنا چاہیے، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے، فلاں کو کرنا چاہیے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے اختلاف ہی کرتے ہو، بولا نہیں نہیں، میں اختلاف نہیں کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے، مطلب آپس میں تھوڑی سی بحث و مباحثہ ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور تھوڑی سی آواز کیا ہو گئی، اس پر دیکھیں کتنا عظیم مقام تھا ان لوگوں کا، لیکن اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اصل تو یہی ہے، لیکن قرآن کی ہدایت خاص نہیں ہوتی، یہ قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ایک تو پہلی والی آیت کہ ابھی آپ نے رائے دی نہیں، تم پہلے ہی رائے دے رہے ہو، اللہ کے نبی سے ہم بتائیں گے نا کہ کیا کرنا چاہیے، اور پھر اگر چلیں گفتگو بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، تو تمہاری آوازیں ان کی آوازوں سے کیسے بلند ہو رہی ہے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کی آپس کی گفتگو کی وجہ سے، لیکن آواز قدرے بلند ہو گئی تھی، لہٰذا اس میں چند باتیں سیکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے قائد تھے، کوئی بھی سوسائٹی کلچر، چاہے وہ گھر ہو یا ایک بڑے اسکیل پر بڑی سوسائٹی معاشرہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی لیڈرشپ نہ ہو، تو یہ لیڈرشپ آ گئی، اس میں لیڈرشپ تو ہونی چاہیے، اور لیڈرشپ تو ہونی چاہیے، اس لیڈرشپ کا کیا ہونا چاہیے، یعنی اسلام کیا تقاضا کرتا ہے اپنے سیناریو کے اندر، اپنے پورے فریم ورک کے اندر، کہ لیڈرشپ جہاں کہیں بھی ہو اس کا ادب کرنا چاہیے، وہ قابل احترام ہوتی ہے، سوسائٹی کلچر معاشرہ اگر آپ اس کو بہتر نہج پر لے کے جانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو لیڈرشپ کو احترام دینا پڑے گا، کسی بھی وجہ سے، یہاں تو ظاہر بات ہے بہت ساری وجوہات تھی، لیکن کہیں بھی اگر کوئی قیادت ہے، ہونی چاہیے، نمبر ایک ہونی چاہیے، نمبر دو ہونی چاہیے، تو اس کو اس کا جائز مقام و عزت و احترام بھی لوگوں کو دینا چاہیے، اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، حضرت ابو بکر عمر مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کا مقام تھا، لیکن ان سے بھی غلطی ہو گئی، اور لیکن اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور آپ اصلاح کریں تو اس کا نام لینا ضروری، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کس سے غلطی ہوئی، نام نہیں لیا، قرآن عام طور پہ قرآن کریم نام نہیں لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اصلاح بھی ہو گئی اور نام بھی نہیں لیا۔ اچھا، ایک دوسرا واقعہ جو اگلی آیتوں کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ یہی جو وفد آ رہے تھے اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو شہروں کے ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو دیہاتوں کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جن کو عربی میں ان کو کہا جاتا ہے بدو، آرابی، آرابی عربی میں کہا جاتا ہے، اور دیہاتی، یا تو کچھ ایسے بھی لوگ آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تو معلوم تھا کہ آپ کے صبح شام کے معمولات، لہذا دوپہر میں جب آپ قیلولہ کرتے تھے یا آرام کرتے تھے تو صحابہ کرام آپ کو بلاتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور انتظار کرتے تھے ہمیشہ کہ جب
آپ باہر آ جائیں گے یا نماز کے لیے آ جائیں گے تو آپ سے گفتگو ہوگی. یہ لوگ آئے تھے، ان کو یہ ادب و آداب تہذیب نہیں تھی، تو یہ باہر سے آوازیں لگانے لگے. نمبر ایک، باہر سے آواز لگانے لگے آرام کے وقت میں. نمبر دو، بہت چیخ چیخ کر آواز لگانے لگے. نمبر تین، ایک اور بیت بھی کرنے لگے کہ نام پکارنے لگے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ادب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے کی صحابہ کو بھی اجازت نہیں تھی. وہ کیا کہتے تھے؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد آپ کو نہیں ملے گا. اللہ یہ کہ اس قسم کے واقعات کوئی دیہاتی یا باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ یا محمد کہہ کے پکار رہے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ بھی تھا کہ آپ کو آپ کے نام کے بجائے آپ کے درجہ رسالت سے پکارا جائے. ٹھیک ہے، اور صحابہ ہمیشہ اسی طرح کرتے تھے. تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ولا تجہروا له بالقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم پکار رہے ہو اتنی اونچی آواز میں، اور پھر نام لے کر بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آج بھی روزہ رسول پر یہ ایک یہاں چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے کہ بھائی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ کیسے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، یہ تو کفر و شرک کے درجے پر آ گئی. اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان یہی روش اختیار کرے گا اور عظمت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا خیال نہیں رکھے گا تو آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ عادی ہو جائے گا. اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اس کی وجہ سے دل میں کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. اور ایک ایمان والے کے دل میں اگر اس کے نبی کی عظمت کم ہو جائے تو یہ اس کے لیے کفر و شرک کی مترادف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اعمال ضائع ہوں گے. ایک فارسی کا شعر ہے، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. جب اللہ کا معاملہ ہو تو بے احتیاطی ہو سکتی ہے نا. اللہ کو آپ جس نام سے پکاریں، جو صفات کریں، جو دعا کریں، ہے نا، وہاں اتنے ادب و آداب نہیں ہیں. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو نا تو پھر بہت محتاط لب کھولنے چاہیے، بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ذرا بھی کوئی حرف آ جائے یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ بھائی ادب اور طاعت. ٹھیک ہے، اگلی آیت آگے. پھر یہ ظاہر بات ہے ہر دفعہ کا صحابہ کا معمول نہیں تھا، یہ ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا، اس میں بھی تربیت کر دی. آگے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، غض کہتے ہیں آواز کو نیچے رکھنا، وہ لوگ جو اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، کہاں؟ عند رسول اللہ. عند رسول اللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کے پاس. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ، اللہ نے خوب جانچ لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، قلوبہم ان کے دلوں کو، ان کو دلوں کا اللہ خوب امتحان لے چکے ہیں، جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے. ٹھیک ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرہ و اجر عظیم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے بہت ہی مغفرت ہے، زبردست اجر ہے. قرآن جس کو زبردست اجر کہتا ہے اس کی ایک ہی تفسیر ہوتی ہے جنت. بہترین، زبردست، اجر عظیم، اجر کبیر، اجر کثیر، جہاں بھی قرآن کریم میں آئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت. ٹھیک ہے، اچھا اس میں سیکھنے کی کیا چیزیں ہمارے لیے؟ اللہ، یہ ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بلند ہے کہ صرف آوازیں نیچے کرنے والوں کو عظیم بشارتیں سنائی. ظاہری ادب ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ بڑی مغفرت ہوگی اور بڑی جنت ملے گی، ان کو اجر عظیم ملے گا. ٹھیک ہے، اور میں نے کہہ دیا، بتا دیا آپ کو کہ یہ آوازیں نیچے کرنے یا آگے بڑھنے کا ایک عام مطلب بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنی زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو یا آپ کی سیرت و سنت کو آگے رکھنا ہے. صحابہ کرام کی عادت یہی تھی. جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو سارے صحابہ کرام، خاص طور پہ جن کے بعد وہ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت ابو بکر، عمر، یہ بہت ہی زیادہ محتاط ہو گئے. ٹھیک ہے، حضرت عمر اس کے بعد تو زیادہ سوال ہی نہیں کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی آپ سے میں اس طرح بات کروں گا جیسا کہ کان میں لوگ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ یعنی اس کا اثر لیا اور اس نصیحت کو قبول بھی کیا، اور اسی کی اللہ پاک تعریف بھی کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کی تو تنبیہ کی گئی تو ان کی تربیت نہیں ہوئی، نہیں، بلکہ یہ بڑے بہترین ہیں، اور یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند رکھتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف بھی ہے. اس سے بھی پتہ چلا ایک اور چیز کہ آواز بلند کرنا اور دل کا امتحان، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری ادب کرتے ہیں زبان سے، اور 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 جو ہے نا وہ یعنی
ادب کے تقاضے پر یوں عمل کرتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کا امتحان ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک زبردست بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ یار اس نے بہت کچھ زبان سے کہہ دیا لیکن دل کا اچھا ہے. ایسا کہا جاتا نا، زبان اور دل آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، جو دل میں ہوتا ہے عام طور پہ وہی زبان پر آتا ہے نا. تو ہم جو ہے وہ گفتگو کے اندر اس بات کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ بھائی زبان سے جو کہہ رہے ہیں تو دل میں تو بھلے ٹھیک ہوں گے، لیکن بھائی جو زبان پر آتا ہے وہی دل ہوتا ہے، آیت یہ بتا رہی. ٹھیک ہے، لہذا زبان سے جو کچھ بھی ہمارے ادا ہوتا ہے اس کا بڑا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، اور زبان کے عمل سے دل کا امتحان لیا جاتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ بھائی تقوی دل کی کیفیت ہے. اللہ نے فرمایا نا امتحان اللہ قلوبہم، تقوی دل کی کیفیت ہے، لیکن دل کو دیکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اس کو جانچتے ہیں اللہ ظاہری اعمال سے. ٹھیک ہے، میرے کردار سے، میرے اخلاق سے، میری زبان سے، میری گفتگو سے، میرے لین دین سے، میرے رہن سہن سے، میری معاشرت سے. ٹھیک ہے، تو یہ دل کے اندر کیا ہے، تقوی ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ چلے گا میرے عمل سے. ٹھیک ہے، میرے حلیے سے نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے زبردست قسم کی وائٹ شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں یا میں نے کوئی اور ظاہری حلیہ اختیار کیا ہے، اس سے تقوی کا نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی نیک لوگوں کا حلیہ ہے، لیکن تقوی کا پتہ چلے گا میرے عمل سے. ٹھیک ہے، ادب و اتباع کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے. ادب اتباع چاہے چھوٹی سے چھوٹے عمل کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. دیکھو اللہ نے کتنی مغفرت کا وعدہ کیا. وہی آیت جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ لوگ آ کے باہر سے آوازیں لگا رہے تھے، ان الذین، اے پیغمبر وہ لوگ کہ جو ینادونک، یہ ندا سے ہے، ندا سے، جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے. ہاں، اس حجرات کے لفظ کی وجہ سے اس صورت کا نام کیا ہے. ہاں، پورے قرآن کریم میں حجرات کا لفظ اور کہیں نہیں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہائش گاہیں تھیں، جو مسجد نبوی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے کہ ہاتھ بھی اونچا کریں تو چھت کو لگ جائے، بہت چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے. آپ کو جانا ہو تو وہاں مختلف جو ہے نا اس میں اس کے ماڈل بھی رکھے ہوئے ہیں، آج اس زمانے کے ماڈل بنا کے رکھے ہوئے. اب تو ظاہر بات ہے اس طرح نہیں ہے. تو حجروں کے پیچھے سے اکثرہم لا یعقلون، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، ان لوگوں کو عقل نہیں ہے. یہ تہذیب والی بات نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق والی بات نہیں ہے کہ اس طرح آپ کو، اور وہ بھی اتنے آواز سے اور آرام کے وقت میں اور نام لے کر پکارنا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ پاک نے ان کی بھی تربیت فرمائی. صحابہ کرام کو تو معلوم تھا، وہ دن کے وقت نہیں بلایا کرتے تھے. البتہ یہ دیہاتی اتنے زیادہ مہذب نہیں تھے تو انہوں نے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا. تو ادب زبان سے ہو یا فعل سے ہو، تہذیب، شائستہ ہونا، اچھی طریقے سے گفتگو کرنا، اچھے مینرز کے ساتھ رہنا، یہ عقل مندی کی نشانی ہے، ہمیں یہ پتہ چلا. اور ان سے خالی ہونا بے عقلی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو مینرز کا خیال رکھنا چاہیے. اور آگے قرآن کریم نے متبادل بھی بتایا کہ بھائی کوئی کام تھا نا تو وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ کیا کرتے بھائی، صبر کر لیتے. صبر کا مطلب کیا ہے یہاں، ان کے قصے میں صبر کا مطلب کیا ہے، انتظار کر لیتے. کیا کر لیتے؟ ظاہر بات ہے اگر کوئی اپنے حجرے میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہے تو ہمیشہ تو حجرے میں رہنا نہیں ہے، تھوڑی دیر میں وہ باہر آ جائیں گے، آرام کر رہے ہوں گے. حتی تخرج الیہم، کہ اللہ کے نبی آپ ان تک آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. لکان خیر لہم. اور لیکن دیکھیں یہاں تنبیہ بھی کی، لیکن کیا کی، ہاں واللہ غفور الرحیم. ایسا نہیں ہے کہ اب تو ایسا کر لیا تو بس تمہارے لیے کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے. ہمیشہ قرآن کریم جہاں بھی کسی چیز کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، وہ توبہ کا، مغفرت کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے لیے بھی بڑی سیکھنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا چاہیے تھا، بے صبری مناسب نہیں تھی. لہٰذا پتہ چلا بھائی آرام کے اوقات میں لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ ایسی قیادت جو سوسائٹی کو سرو کر رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے نا، آپ کے دن رات لوگوں کے لیے وقف تھے. تو جب ایسی ہستی، ایسی شخصیت اگر آرام کر رہی ہے تو اس کے آرام کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. ویسے تمام لوگوں کے آرام کا خیال کرنا چاہیے. اور آج کل جو ہے نا وہ آواز دینے یا دستک دینے کے بجائے آج کل کیا ہوتا ہے، ہاں تو اگر کوئی کسی وجہ سے فون نہیں اٹھا رہا ہے تو ایک آدھ دفعہ کر لیا، آپ کو بہت ضرورت تھی. ٹھیک ہے، ویسے نہیں کہ آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک اٹھائے گا نہیں میں فون کرتا ہی رہوں. یہ بھی مناسب نہیں ہے، کوئی مصروفیت ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی. یہ نصیحت بھائی عام زندگی میں بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ تھوڑا سا صبر کر لیں. ٹھیک ہے، اپنے کاموں میں جو بھی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نیک مقاصد کے اندر. ٹھیک ہے، آپ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، ریزلٹ نہیں آ رہے ابھی تک، تو وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، تھوڑا صبر کر لیں. ٹھیک ہے، اور ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے اللہ کا
اور ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک کا ایک اس کا ایک جو ہے نا وہ گریٹ پلان ہے، بڑا اللہ پاک کا نظام ہے، وہ چل رہا ہے۔ اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک صحیح رخ پر اگر محنت ہوگی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اللہ سلیل انسان اللہ ما سعی، لیکن تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صبر و تحمل بہت ضروری ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور ڈانٹا تو ایک دفعہ ڈانٹا، پھر مغفرت کی امید بھی دلائی، اور یہی اسلوب ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر ہمیں تربیت کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کبھی لہجوں کو اگر سخت کرنا پڑے، الفاظ کو تہذیب کے دائرے میں سخت کرنا پڑے، یا کبھی کوئی ایکشن لینا پڑے، تو اس کے ساتھ وعید کے ساتھ کیا ہے؟ وعدہ۔ یہ اللہ کا انداز ہے نا، یہ اختیار کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ کبھی کسی بات پر اگر تنبیہ کرنی پڑے، کسی بات پر ڈانٹنا پڑے، کسی بات پر سختی کرنا پڑے، تو اس کے ساتھ فوراً یا بعد میں جب بھی مناسب ہو اس کی کوئی تلافی بھی ہونی چاہیے، کوئی نرمی کا پہلو بھی ہونا چاہیے، کوئی ان کے لیے کوئی جو ہے نا وہ انعام بھی ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، یہ ایک پورشن سورت کا ختم ہوا۔ اب سورت پھر آگے بڑھتی ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ وہ حصہ سورت کا جس میں سورت یہ بتاتی ہے کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اور چونکہ پیچھے یہ بات گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، تو اس سے بھی اس قصے کا اور اس اگلی والی آیتوں کا تعلق ہے۔ اور یہ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں علاقے والے جن کے پاس آپ نے ایک میسنجر کو بھیجا تھا کچھ باتیں بتانے کے لیے اور کچھ کام کے لیے، تو یہ جو میسنجر، یہ جو آپ کا پیغام لے کے گئے تھے جو شخص، ان کی اور ان کی پرانی دشمنی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ بنو المصطلق کہتے ہیں اس کو، یہ جو قبیلہ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی کام کے لیے۔ اچھا، وہ لوگ بھی انتظار کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان اوقات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی آئے گا، لیکن جب کوئی آیا نہیں تو ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو لیا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ یہاں سے یہ پہنچے، اب انہوں نے دور سے ان کو آتا ہوا دیکھا ایک پوائنٹ پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ ان کو پتا چل گیا میں آ رہا ہوں، اور یہ مجھے جو ہے نا وہ مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں شیطان تھا جس نے کسی انسان کے روپ میں آ کے اس شخص کو یہ خبر دی کہ یہ لوگ تجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک سابقہ دشمنی بھی تھی، بہت عرصے بعد سامنے آ رہے تھے اور راستے کے اندر ہی مل رہے تھے، تو یہ ساری باتیں مل کر ان کو ہو گئی بدگمانی، ان کو ہو گئی، ہاں، اور ان کو کسی شخص نے اطلاع دی، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص شیطان تھا کہ یہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب صحابہ ہے ان کو فوراً اس بات کو نہیں ماننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے بھاگتے، وہ کہا کہ بھئی وہ تو انہوں نے تو بغاوت کر دی، اور وہ تو کچھ بھی بات سننے کے بجائے وہ تو مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یا مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیز بہت نامناسب تھی۔ تو اب جو لوگ تھے ساتھ، ان میں سے بعض لوگوں کو بہت غصہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو فوراً جو ہے نا سد باب کرنا چاہیے، ورنہ یہ تو وبا کی طرح اور لوگ بھی اور لوگوں میں بھی یہ آواز پھیلتی چلی جائے گی نا۔ اب ظاہر بات ہے نئی نئی ریاست اسٹیبلش ہوئی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت کی ایک عام فضا ہو جائے، لہذا سختی کے ساتھ آپ کو ان کو کچلنا چاہیے، فوراً سے لشکر بھیجیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بہت بری لگی تھی، لیکن آپ کے پاس ایک اطلاع آئی تھی، اور یہ ایک بڑا اہم اور حساس فیصلہ تھا، لہذا آپ فوری طور پر اس پر فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ نے ان لوگوں کے اصرار کے باوجود آپ نے ایسا کیا کہ کچھ صحابہ کی جماعت، حضرت خالد بن ولید، ان کو بھیج دیا کہ بھئی دیکھو معاملہ کیا ہے۔ وہ گئے تو ان کو بھی راستے میں ملے، انہوں نے کہا کیا؟ وہ بولا بھئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قاصد نہیں آیا، تو جو امانتیں پہنچانی تھی یا جو بات چیت کرنی تھی ہم وہ کرنے مدینے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان کے خلاف یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیج دیتے تو مسلمانوں کے دو لوگوں کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی، اور بہت ساری جانیں خواہ مخواہ سچے اور پکے مسلمانوں کی ضائع ہو جاتی۔ تو اس سیناریوں میں اس صورت نے تھوڑی سی ہماری ذہن سازی کی، اور عام دیکھیں یہ تو ظاہر بات ہے ایک بڑے اسکیل پر ایک بڑے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کو اپنے لیے چونکہ ہم نے عمل کے لیے دیکھنا ہے تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی خبر آئے اور وہ خبر دینے والا خبر ہو حساس معاملے میں جس میں ذمہ داری کسی پر آتی ہو، وہ خبر دینے والا اتنا معتبر آدمی نہیں،
تو ہمارے لیے حکم ہے جو قرآن کریم کا ہے کہ فتبینوا. ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا تیسری دفعہ آ گیا. ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، یعنی جس کا کردار یا جس کا عمل بہت زیادہ یعنی مثالی نہیں ہے، بنبأ، کوئی خبر لے کر. نبا عام خبر کو نہیں کہتے، ہم بات کرتے ہیں فتبینوا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے حکم. اچھی طرح کیا کر لیا کرو. یہ گھر گھر میں بھی پولیٹکس ہوتی ہے نا، یہ گھر کے لیے بھی حکم ہے کہ کسی کے بارے میں اگر یہ پتا چلا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فلاں نے فلاں کو یہ بولا ہے، تو فتبینوا، اس پر یقین کرنے سے پہلے کیا کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، بجہالہ نادانی، نادانی سے تم کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی اطلاع سن کر کوئی ایسا ایکشن لے لیں کہ بعد میں پتا چلے کہ یار وہ تو اطلاع غلط تھی، تو ظاہر بات ہے ہماری طرف سے زیادتی ہو جائے گی، اور ہر اچھے انسان کو ایسے موقع پہ شرمندگی ہوگی. تو اللہ اسی سے بچانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے تو تم لوگوں کو جو بھی اطلاع ملے پہلے اس پر کیا کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ حساس ہو جس پر کسی پر کوئی ذمہ داری آتی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اچھا جی، نبا عام خبر کو نہیں کہتے، اس کو خبرون کہتے ہیں عربی میں. عام خبر اور نبا کہتے ہیں کسی اہم ترین خبر کو نبا. جیسے قرآن کریم میں بھی ہے، سورہ نبا ہے نا، سورہ نبا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. ٹھیک ہے، عن النبأ العظیم. تو نبا عام خبر وہ نہیں، اہم خبر. لہذا اس طرح نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام نارمل روٹین کی ہو، آپ کہیں کہ یار جب تک کہ میں اس کی تحقیق نہیں کروں گا اس پہ میں عمل نہیں کروں گا. یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا وہ اسد بتائے کہ محسن بھائی نے آپ کے لیے یہ میسج دیا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ یار میں پہلے تحقیق کر لوں گا اور پھر عمل کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اہم باتیں جس سے کسی پر کیا آتی ہے، ذمہ داریاں آتی ہے، دینی یا دنیاوی ذمہ داری آتی ہے. ٹھیک ہے، معتبر لوگوں سے قابل قبول ہوتی ہے. فقہ اور حدیث میں اس کا بہت خیال کیا گیا. آپ نے حدیث میں سنا ہے فن رجال، یہ لفظ سنا ہے آپ نے، فن رجال؟ ہاں، یہ وہ علم ہے جو مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس امت میں سنائی جانے لگی نا، تو اب ظاہر بات ہے اس معاشرے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو دل سے مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے، یا ان کے اپنے اپنے مقاصد تھے. تو ایک بڑے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ اپنی طرف سے حدیثیں بنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو اب اس موقع پہ جو محدثین تھے انہوں نے لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا کمپائل کیا، پوری زندگی کا، کہاں پیدا ہوئے، کہاں رہے، کیا کردار تھا، کس سے علم سیکھا، کون سے استاد تھے، کتنی عمر پائی، کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، کردار کیا تھا، اخلاق کیا تھا. لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، جس کا بھی بارے میں پتا چلتا کہ اس سے لے کر اس شخص تک مثلا 10 لوگ ہیں یہ حدیث سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ابتدائی زمانے میں تو مسئلہ نہیں تھا، صحابہ تابعین تھے. اس کے بعد درمیان میں جو بھی آتا وہ اس کا بایو ڈیٹا نکالتے. اگر وہ شخص قابل اعتبار ہوتا تو اس کو کہتے، اس کی بات کو لے لیتے، قبول کر لیتے. اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا تو اس کی حدیث کو بھی قبول، کیونکہ حدیث کا معاملہ دین کا معاملہ ہے نا، بہت حساس معاملہ ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اس کی وجہ یہی ہے. اور اس کے پیچھے یہ قرآن کریم کی آیت ہے فتبینوا، اور یہ وہ آیتیں پڑھ کے سناتے تھے کہ یار جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے فاسق، ایسا شخص جس کا کردار مثالی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب تو خیر کمپائل ہو گئی، اب ہمیں پتا ہے، لیکن اس وقت اس طرح کمپائل نہیں ہوئی تھی نا. تو اب وہ سنا رہے ہیں، اب واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے، اہم معاملہ ہے، لہذا تحقیق کرو. اسی طرح فقہ کے اندر جو قضات یا عدالت کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، اس میں اسلامی عدالت ہر ایک کی گواہی قبول نہیں کرتی، اس کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، گواہوں کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے، کچھ معاملات میں قبول کر لیتی ہے، مثال کے طور پر ولادت کا معاملہ، رضاعت، دودھ پلانے کا معاملہ، جو معاملہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے. لیکن جن معاملات میں کسی پر ذمہ داری آ رہی ہے، حقوق کا معاملہ، ان میں ہر گواہ کو قبول نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کی وجہ بھی یہی ہے. یہ آیتیں ہیں، اس قسم کی حدیثیں ہیں. اچھا، یہاں قرآن کریم نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو مسترد کر دو کیونکہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حکم نہیں دیا. کہا کہ بھائی یہ نہ تو ایسا نہیں کہ تم مسترد کر دو، بالکل بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص کو جو بہت مثالی کردار کا نہ ہو وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو.
ہے نا. اور معاملہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ حساس ہے، لہذا بالکل آنکھیں بند کر کے قبول بھی نہ کرو اور بالکل نظر انداز بھی نہ کرو، بلکہ کیا کرو، تحقیق کر لو کہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس پر پھر اس کے لائق جو بھی مناسب ایکشن ہو وہ لے لیا جائے. اور جیسا کہ اس واقعے میں ہوا کہ اگر تم نہ کرتے تو بعد میں شرمندگی ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ صحابہ کے لیے بھی ہے، یہ ہمارے لیے بھی. آپ اپنی سیرت سنت اپنے دین کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی رائے کی تم مخالفت نہ کرو. تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین شریعت یا آپ کی احادیث یا آپ کی سیرت کی موجودگی میں ہم کسی اور چیز کو اختیار نہ کریں. ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی اگر تمہاری بات مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو عمومی طور پہ جو صحابہ کی جماعت تھی اللہ نے ان کی تعریف کی. ان کی تعریف کی کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو پرکشش بنا دیا ہے. وکرہ الیکم، اور تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے، یا تمہارے دل میں نفرت بٹھا دی ہے. نمبر ایک، کفر کی، فسوق کی اور عصیان کی. کفر ہے، فسوق بڑا گناہ، عصیان چھوٹے گناہ، چھوٹے بڑے گناہ، ان تمام چیزوں کی تمہارے دلوں میں اللہ نے نفرت بٹھا دی ہے. اور جو اس قسم کے کردار کے لوگ ہوں، جو ایمان سے محبت کرتے ہوں، ایمان ان کے لیے پرکشش ہو، اور گناہ کو صرف چھوڑتے نہ ہوں بلکہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں. دو الگ الگ چیزیں. ایک ہے گناہ نہ کرنا، ایک ہے میرے لیے گناہ کا قابل نفرت ہونا. کس کا لیول زیادہ آگے ہے؟ بتائیں کون سی بات زیادہ زیادہ مناسب ہے؟ ہاں، کیونکہ اگر میں ابھی گناہ نہیں کر رہا ہوں تو ابھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر اس گناہ سے ہو سکتا ہے کہ مجھے محبت ہو تو آج نہیں کل کر لوں، ہے نا. تو لیکن اگر کوئی گناہ یا کوئی عمل میرے لیے قابل نفرت ہوگا، کوئی گناہ یا کوئی عمل میرے لیے قابل نفرت ہوگا، تو میں آج بھی اگر نہیں کر رہا ہوں تو نہیں کروں گا، آئندہ بھی اس کو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اس گناہ کے کرنے کی میری نیت بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. گناہ کی نفرت گناہ سے بچا لیتی ہے. یہ صحابہ کے بارے میں قرآن کریم کی یہ گواہی بھی ہے. دیکھیں کہ وہ کفر و فسق سے بیدار تھے، ان کے دلوں میں ایمان تھا، تقوی تھا اور ہدایت تھی. ٹھیک ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ نے تمہیں صفات عطا فرمائی ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے تمہیں دی، یہ بھی اللہ کو چناؤ اور انتخاب ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے اندھا دھند بس کسی کو بھی صحابی بنا دیا، اللہ کے نبی کو ساتھی بنا دیا. یہ بہت بڑا شرف تھا. آپ اپنی فیملی ممبر یا گھر کے چھوٹے بچے یا کسی بھی والد صاحب کے ساتھ اگر کسی کو کسی کام سے بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے آپ بہت احتیاط سے ان کا انتخاب کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کو آپ کا ساتھ دینا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ رہنا تھا، آپ سے تربیت حاصل کرنی تھی، ان لوگوں کا انتخاب بھی کوئی اندھا دھند نہیں ہوا ہے. اللہ نے فرمایا واللہ علیم حکیم، یہ اللہ نے اپنے کامل علم اور کامل حکمت کی بنیاد پہ کیا ہے. یہ لوگ اس کے مستحق تھے یا ان کے اندر ایسی صفات پیدا کر دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا عظیم شرف یہ حاصل کریں. ٹھیک ہے، وہ ان طائفتان، طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، طائفتان دو جماعت. اگر مسلمانوں کے دو گروہ، اچھا یہ بڑے اسکیل پہ سمجھایا جا رہا ہے، ریاست کے اسکیل پر یہ، لیکن ہمارے لیے بھی ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے بھی ہے کہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے، یہ اس کے لیے بھی ہے کہ میرا اور محسن بھائی کا اختلاف ہو جائے، یہ اس کے لیے بھی ہے کہ گھر میں میرے اور بڑے بھائی کی کوئی نوک جھونک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہم اپنے اسکیل پہ دیکھیں گے. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ ان دونوں کے علاوہ تیسرے کے لیے حکم ہے کہ دور بیٹھ کر وہ مزید تلی نہیں لگائے، بلکہ کیا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کا معاشرے کے لیے یہاں یہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے بند پڑے آپ دونوں میں کس کی کوشش کریں؟ صلح کی کوشش کریں. اور صلح کی کوشش کا مطلب کیا ہوگا؟ جو بات حق ہے اس پر لانے کی کوشش کریں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص نہ مانے، کوئی ایک جماعت نہ مانے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر چھوڑ دیں. مسلمان سے یہ کردار مطلوب نہیں ہے، بلکہ مسلمان سے یہ کردار مطلوب ہے کہ پھر وہ اس کا ساتھ دے جو حق پر ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ جب صحیح بات کہنے کا موقع ہو اور انسان صحیح بات نہ کہے، اور اس کے نہ کہنے یا بولنے کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے، حدیث میں سے شخص کو گنگا شیطان کہا گیا ہے. سمجھے میری بات؟ کیا کہا گیا ہے؟ ہاں، تو ایسا خاموش کردار
اللہ مسلمانوں سے نہیں چاہتے ہیں، خاص طور پہ سوسائٹی معاشرے کے لیے، کہ اگر کہیں کوئی ایک کی طرف سے دوسرے پہ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ صلح کی کوشش کریں گے، آپ دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے، آپ اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ ہو تو پھر آپ اس کا ساتھ دیں گے جو حق پر ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کا کہ جو زیادتی کر رہا ہے۔ تو اس گروہ کا ساتھ دو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں، اگر وہ آ جائیں تو ان کے کرو انصاف کے ساتھ، صلح ہمیشہ انصاف کے ساتھ ہوگی۔ صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے دبا ہوا ہے اس کو مزید دبا دیں، چپ کرا دیں، ٹھیک ہے، اور یا جو اگر جو ظلم کر رہا ہے اس کو بس روک دیں، اور جو اس کی طرف سے زیادتی ہو اس کی کوئی تلافی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ صلح کا مطلب یہ نہیں، صلح کا مطلب اللہ نے فرمایا کہ بالعدل، یہ انصاف کے ساتھ ہو، وہ اقسطو، وہ صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں تم انصاف سے کام لیا کرو، بے شک انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے جو الفاظ چنے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ دو گروہ یا لوگ آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، جو شامل نہیں ہے ان کو صلح کی کوشش کرنی چاہیے، کم از کم یہ کردار تو ادا کرنا چاہیے کہ مزید آپ اس کو بڑھانے والے نہ ہوں، اگر آپ آگ کو بجھانے والے نہ ہوں تو آگ کو بھڑکانے والے بھی نہ ہوں، کم از کم یہ کردار تو آپ کو ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فتنہ نہیں کہلاتا، اس میں مداخلت کرنا یہ بیجا مداخلت بھی نہیں کہلاتا، اور البتہ اس میں نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہوتا ہے، بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار کسی ایک کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو وہ رک جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور دو بھائیوں کے درمیان تعلقات ہمیشہ اچھے ہونے چاہیے، لہذا فاصلحوا بین اخویکم، تم کوشش کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ بس جناب، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب اس حوالے سے کوئی بھی بات ہو، تھوڑا سا تیز بھی ہمیں چلنا پڑا ہے، یہ ہم نے الحمدللہ 10 آیتیں پوری کی ہیں، ایک رکوع ہو گیا ہے یہ، اور 8 آیتیں رہ گئی ہیں جس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو آپس میں جو گفتگو بات چیت معاملات، اس میں ایک معاشرے یا ایک اچھے سوسائٹی کے لیے اسلام کیا کہتا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر جب بھی موقع ملے گا اس پر بات کر لیں گے۔ یہاں تک کی بات میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سوال ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ مزید سمجھنا چاہیں، جب ویسے ہی کوئی سوال ہو، اس سے ہٹ کر بھی آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ تھا، یا آپ کی شخصیت کی خصوصیات تھی نا، کچھ ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو آپ کے جو ہے نا وہ منصب سے پکارا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جب بھی کسی کا نام رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم محبت و عظمت میں رکھتے ہیں۔ یہ شخص جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد بن عبداللہ تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، یہ بچہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ محمد بن فلاں ہے، محمد بن فلاں ہے، محمد بن فلاں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ اگر اس اعتبار سے ہم ناموں کا احترام کرنا چاہیں نا تو ہمارے یہاں تو سارے نام جو ہے نا وہ سب ناموں کا احترام کرنا پڑے گا۔ دیکھیں سارے اسلامی نام کسی نہ کسی مقدس شخصیت کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو بسا اوقات اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کا نام محمد نہیں رکھتے کہ بھئی کل کو ڈانٹیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، یہ نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو تاریخ میں ہمیشہ دستور رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں جو نام سب سے زیادہ رکھے گئے ہیں اس میں کیا ہے؟ محمد۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ملتا ہے جن کی 21 نسلوں کا نام محمد تھا، محدثین گزرے، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، ٹھیک ہے، تو ایسا رکھنا کوئی مطلب حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی آپ بچے کا نام محمد ہو یا کچھ بھی ہو، بچے کو ایسے برے الفاظ تو کہنے ہی نہیں چاہیے، ہے نا، وہ تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو لیکن اگر کسی کا نام محمد یا عمر یا فاروق یا عثمان یا کوئی بھی کسی بڑی ہستی پر ہو اور اس کو ہم کبھی ڈانٹ دیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کا تعلق اس سے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی گستاخی کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی۔ دین کا تو حکم یہ ہے کہ چاہے اپنے ہوں یا پرائے، آپ نے دیکھنا ہے حق کو، خود قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، چاہے وہ تمہارے خود کے خلاف ہے یا تمہارے اپنوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن ظاہر بات ہے اس پر بات یہ ہوگی کہ پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے اس کا طریقہ کار وہ نہیں ہوگا کہ جو مزید کسی فساد کی طرف لے کے جائے، ٹھیک ہے، اور ہر انسان کے لیے، ہر جماعت کے لیے اس سیناریو میں پھر طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، البتہ ایسا نہیں ہوگا کہ چونکہ یہ میرا اپنا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں گا، یہ تو ظالمانہ اور جاہلانہ رویہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کو اشکال ہوا، اللہ مظلوم کی مدد تو اللہ کے نبی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو ہے نا مدد کریں گے اس کی، ظالم کی مدد کیا ہوگی؟ بولا ظالم کی مدد یہ ہوگی کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے نا ظالم،
ٹھیک ہے، وہ اگر ظلم کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے کسی بھی معاملے میں، تو وہ اس کو روکنا اگر آپ کے بس میں ہو تو اس کو روکنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس طرح آپ اس کے لیے بھی بھلائی و خیر خواہی کا معاملہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں تو بالکل واضح ہے ہمارے دین کی ہدایت۔ جی جی بالکل، دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ ہم اچھی طرح جائزہ لے کر، اگر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ بھئی چھوٹے بھائی صحیح کہہ رہا ہے، تو ہمیں اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے۔ ہاں ہاں، یعنی بڑے بھائیوں کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپس میں چلیے نا، اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے، دیکھیے چھوٹا ہونے کی وجہ سے زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ان کی رائے پہ فیصلہ نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ پھر ہمیں کردار کیا ادا کرنا ہے وہ اس لحاظ سے ہوگا نا، تو یہاں چھوٹا بھائی یہ کردار تو ادا کر سکتا ہے نا کہ ان میں سے جو زیادتی کر رہا ہے اس کو یہ کہہ سکے کہ بھائی میں نے سوچا غور کیا، میرا آپ کا معاملہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، آپ کی طرف سے زیادتی ہو رہی، ٹھیک ہے، ہاں، پھر اس میں پھر مطلب صلح کا کام تو یہی ہے نا، دیکھیں صلح کا کام یہی ہے، تو ہم صلح کی کوشش تو ہر وقت کر سکتے ہیں، اگر ہم کسی ایک کا ساتھ نہیں دے سکتے تو صلح کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور رائے تو دے سکتے ہیں اپنی، اس موقع پہ ایک دوسری بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ یار دونوں بھائی آپس میں جانے، میرا تو معاملہ نہیں، میں تو الگ رہتا ہوں، اس کردار سے اسلام منع کرتا ہے، کیا آپ یہ کہیں یار یہ تو مطلب یہ ہے کہ نہیں بھائی آپ کے اپنے ہیں، اس میں آپ جو بھی کوئی پوزیٹیو کردار آپ ادا کر سکتے ہو آپ کو ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ان کی پرسنل معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا ان سے ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے فیملی ممبر ہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ الگ ہو گئے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی مطلب یہ تو ان کا معاملہ ہے، خود جانے، ٹھیک ہے، ہاں ان کے گھر کا معاملہ وہ ٹھیک ہے، وہ خود اس کو ہینڈل کریں، لیکن جب دو بھائیوں میں آ جائے گا، یہ بہنوں بھائیوں میں آ جائے گا، یا اور رشتہ داروں میں آ جائے گا، تو آپ بھی ظاہر بات ہے اس کا ایک حصہ ہے، تو یہاں کم از کم آپ کو یہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ جو بھی صلح کی کوشش ہو، عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ بسا اوقات جو ہے نا کوئی صلح کروانے والا ہوتا نہیں، جس کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے، باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، خاندانی سے معاملات میں دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بس کوئی سمجھدار شخص کی کمی ہوتی ہے جو صلح کروا لے، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جس کو بھی پتہ چلتا ہے نا وہ مزید، قرآن اس سے منع کر رہا ہے، آپس میں تم بھائی ہو فاصلے ہو بین اخویکم، یہ رویہ تمہارا ہونا چاہیے کسی بھی جگہ کا، مزید اس کو بھڑکانے کے بجائے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ آپ اپنا مثبت کردار آپ اس کی طرف سے تعویل کرو، اس کے سامنے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ تعویل کرو، یار ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سمجھا ہو سکتا ہے یہ اور اس کے پاس جا کے آپ شکایت کرو کہ یار ایسا لگتا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے سامنے آپ مزید بولو گے ہاں یار اس شخص نے ایسا کیا وہ تو ہے ہی ایسا، اچھا تمہارے ساتھ بھی کر لیا، او ہو اب تو آپ کیا کر رہے ہیں مزید، دیکھیں نا یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، خاندانوں میں ہوتا ہے، اداروں میں ہوتا ہے، جہاں بھی انسان رہتے ہیں وہاں کلیش تو ہوتا ہی ہے نا، تو اس کو ہینڈل صحیح نہیں کیا جاتا، اگر ہینڈل صحیح کیا جائے تو اس کا ریشو بہت کم ہوگا، بہت کم ایسی چیزیں رہ جائیں گی کہ جس میں پھر آپس میں محبت اور اتفاق سے کسی ایک رائے پر نہ آ جائیں، ایسی چیزیں بہت کم رہ جائیں گی۔ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں ایک بڑی چیز ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ جو ہے نا وہ ہم یعنی کسی دوسرے کے ساتھ جس لیول پر جا کر ہم مدد کر سکتے ہیں ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہے نا، یہاں بہت زیادہ ایک ضرورت ہوتی ہے، لوگ سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لرننگ ہوتی ہے، اگر ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے کہ اس میں وہ مشکل ہے تو ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہے نا، اور بسا اوقات کوئی بھی اسٹریٹجی بنانے میں یا کوئی بھی حکمت عملی اختیار کرنے میں اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی میری اسد کے ساتھ دوستی ہے اور میری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، اور ہم یہ بیٹھ رہے ہیں تو چونکہ اسد وہ بات کہہ رہا ہے تو اسی وجہ سے میں اسد کی سائڈ لے رہا ہوں، ہے نا، چونکہ اسد کی میرے ساتھ دوستی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ٹھیک رائے کے ساتھ صحیح جو رائے ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، بالعدلی، ہمیشہ عدل سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو ڈائریکٹ ہماری اس لائف سے بہت زیادہ منسلک ہوتی ہے نا چیزیں، ٹھیک ہے، وہ منسلک ہوتی جو اگلے حصے میں انشاءاللہ آئیں گی، ٹھیک ہے، وہ اور زیادہ ڈائریکٹ منسلک ہوتی ہے، یہاں ایک چیز، یہاں تو عمومی تھوڑی سی چیز آ گئی نا، یہاں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ یار یعنی ہمیں ایمان اور اطاعت کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسروں کی ناانصافی ہو، ہم جس لیڈرشپ کے نیچے کام کر رہے ہیں ہمیشہ ہمیں ان کے عزت اور احترام رسپیکٹ ان کو دینی چاہیے، ہم جب بھی کسی معاملے پر بات کر رہے ہیں اختلاف رائے بالکل ہو سکتا ہے، ہمیں ادب اور احترام کے ساتھ اختلاف رائے کو قبول بھی کرنا چاہیے، اپنی رائے بھی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں اپنے آپ کو ہر قسم کے تعصبات سے بالا تر رکھنا چاہیے، جو ٹھیک ہو درست صحیح بات ہو، چاہے ہو سکتا ہے وہ میرے مفاد میں نہ ہو، میرے لیے تکلیف دہ ہو، شاید ہو سکتا ہے اس کا برڈن
وہ مجھ پر ہی آ رہا ہو، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اس سیناریو کے اندر یہ رائے بہتر ہے، تو مجھے عدل و انصاف کے ساتھ ہمیشہ وہی رائے دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر باہمی دوستوں کے درمیان یا ویسے ہی وہاں میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں ناراض ہیں، تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی میں ان کے درمیان کوئی پل کا کردار ادا کروں، ان کے درمیان غلط فہمیاں ہیں ان کو میں ختم کروں. ٹھیک ہے. اور ان کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ ہو سکتا ہے ان کا معاملہ آپس میں بسا اوقات چیزیں کبھی خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ رویے ہم سے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کے دلوں میں کافی ہمارے لیے باتیں آ جاتی ہیں، تو پھر کسی تیسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یار جن لوگوں کا آپس میں تنازع یا اختلاف ہوتا ہے نا، وہ خود صلح کے لیے نہیں آگے بڑھ سکتے عام طور پر، کیونکہ ان کے دل میں مطلب ایک دوسرے کی برائی آ گئی ہے. تو کسی تیسرے شخص کو وہ اپنا یہاں کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو ہم کر سکتے ہیں، جس لیول پہ کر سکتے ہیں، جس بہتر سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے آپ کو بھی دوسرے ایک حد تک ایکسس دیں گے نا، تو جس حد تک انہوں نے آپ کو ایکسس دی ہوئی ہے اور جس حد تک آپ بات کر سکتے ہیں، اس حد تک تو ہمیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی چیزوں کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے دوسرے کو یہ تاثر ملے کہ شاید ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہے نا. یہ اس کے دل میں یہ تھوڑا سا آگے سے کنیکٹڈ ہے، اس کے دل میں بہت گمانی پیدا ہو. ہر ایسی چیز جو ہماری اس اخوت کو، آپس کی محبت کو، آپس کی الفت کو ہمارے ختم کرے یا کم کرے یا دھندلا کرے، یا جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا کسی طریقے سے نقصان پہنچائے، ہمیں اسے بچنا چاہیے. یعنی کامن جو اس سے سبق ملتا ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مسلمان کے ساتھ تو یہ مطلوب ہے کہ وہ جو اپنے لیے سوچتا ہے بہتر سے بہتر، وہ اپنے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو اس کے بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، ان کے لیے بھی وہ بہتر سے بہتر سوچے کہ اس سیناریو میں، اس سچویشن میں اگر میں ہوتا تو میں اپنے لیے کیا چیز چوز کرتا. تو اگر یہ ہے تو اس کے لیے بھی میں یہی چیز چوز کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. آپ سمجھے میری بات. اور اسی طریقے سے اگر کبھی کوئی کرائسس میں، کوئی مشکلات میں، پریشانی میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ ظاہر بات ہے کہ ہم جسم واحد کی طرح ہے، تو ہم محسوس کریں. ٹھیک ہے. اس کے تسلی جو اپنے طور پہ دے سکتے ہیں، جو اس کی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں، جو ہماری اسکلز اس کی کام آ سکتی ہے، جو ہمارا تجربہ اس کے کام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ایک ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد جب بھی ہوا تو اس حصے سے آگے پورا کریں گے. آپ کو یہ صورت دلچسپ لگی یا نہیں؟ ٹھیک ہے. آگے والا حصہ ہے اور زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ بہت زیادہ کنیکٹ ہے وہ ہماری زندگیوں سے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.